کی جائے گی۔ ہم جن کو ہماری انجمن سے امام المتکلمین کا خطاب بھی ملا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور ان کے اندر وہ صلاحیت بھی موجود ہے، میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی محفل کو رونق بخشی اور میرے یہاں حاضری دی اور میری مجلس کو رونق بخشی اور اس محفل کو خوب چار چاند لگائے اور مزید تقویت بخشی۔ میں ان کا نام بڑے ادب احترام سے لیتا ہوں، جناب مولانا انتظار صاحب، بہت ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث قدس قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی به، وقال الصوم لی وانا اجزا به، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، معزز و محترم رفقائے کرام اور پردہ نشین معزز خواتین، محترم جناب قاری محمد سلمان صاحب کا حکم ہے کہ رمضان مبارک کے اخیر عشرے کے متعلق کچھ میں عرض کروں۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کا اہل ہوتا ہے، اگر وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرے اور اس کی اہمیت کو واضح کرے تو یہ زیادہ لائق ہوتی ہے بات، بجائے اس کے کہ جو اہل نہیں ہے کہ وہ اس بات کو واضح کرے۔ جو لوگ رمضان مبارک کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساتھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جن کو اس رمضان مبارک کی حلاوت و چاشنی کا خوب علم ہے، یقیناً انہیں حضرات کو یہ بات زیبا دیتی ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کو واضح کریں اور ان کو بات بتلانے میں، بیان کرنے میں، سمجھانے میں یقیناً ایک حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال حکم ہے، اس لیے مختصراً عرض کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان مبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ، پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے ہیں، اور پھر دوسرے 10 دن یعنی درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور یہ اخیر عشرہ یعنی یہ اخیر کے 10 دن جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنے ماننے والے بندوں کے لیے جہنم سے خلاصی کے لیے رکھے ہیں۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے
گزشتہ ایام سے خوب فائدہ اٹھایا اور مستفید ہوئے۔ اب یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے میرے بزرگوں، اور یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں اس کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرمائے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جس طریقے سے فصلوں کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بھی یقیناً نیکیوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے۔ ان حضرات کے لیے کہ جو کرنا چاہیں، جو قربانی دیتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، اور رہا مسئلہ ہم جیسے نااہلوں کا، ہمارے لیے تو رمضان غیر رمضان برابر ہوا جا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، اس لیے کہ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ معلوم تو ہے، یعنی علم ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال اس اخیر عشرے میں جب ہم حضرات صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اکابرین کا طریقہ دیکھتے ہیں تو یقیناً رشک آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اپنی جو پہننے کا کپڑا ہے، لنگی جو ہے، اس کو جو ہے مضبوط باندھ لیا کرتے تھے۔ شذ مئزرہ کا لفظ آیا ہے، الفاظ آئے ہیں شذ مئزرہ، کہ نبی پاک اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مستعد ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور زیادہ لو لگا لیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس اخیر عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے، جس میں اگر ایک رات بھی مل جائے، شب قدر جو ہے کسی کو ایک رات بھی حاصل ہو جائے تو ایسا ہے گویا کہ اس نے 83 سال جو ہے عبادت کی۔ یعنی اگر شب قدر، لیلۃ القدر کی ایک رات بھی اگر مل گئی تو ایسا ہے گویا کہ اس نے 83 برس تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت کی ہے۔ آج بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عمر جو ہے وہ 83 سال ہوتی ہے، آج کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان کی ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبیعی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اخیر عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کر کے ہم جو ہے جہنم سے خلاصی حاصل کر لیں۔ ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پوری رات ان حضرات نے قرآن کریم کی تلاوت میں گزاری ہے، دن کو روزہ رکھا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی ہے، اور رات میں ان حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راتوں کو گزار دیا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں اس اخیر عشرے میں غافل نہ ہوں، سستی اور کاہلی جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے، جتنی بھی کوشش ہو سکے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ جو آتا ہے، اس مہینے میں پریکٹس کرائی جاتی ہے گناہوں کو چھوڑنے کی۔ یہ ایک مہینہ اسی لیے دیا گیا ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہیں، اہل علم اور صاحب علم ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ علماء نے رمض کے جو معنی لکھے ہیں وہ جلانے کے ہیں۔ رمضان کو رمضان بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس ماہ مبارک کی وجہ سے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔
جو توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کی، تو اس مہینے کی برکت کی وجہ سے باقی 11 مہینے بھی وہ آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، یہ بھی گناہ ہے، اور چوری کرنا، یہ بھی گناہ ہے، اور اسی طریقے سے ظاہری گناہ بہت سارے ہیں، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو گالی دینا، اللہ کے احکام کی جو ہے نافرمانی کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل گناہ کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے سارے کے سارے کام گناہ ہیں، یعنی جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس کے خلاف کیا جا رہا ہے، تو سمجھئے کہ ہم جو ہیں وہ گناہ میں ملوث ہیں۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو سمجھئے کہ ہم گناہوں سے منزہ اور مبرہ ہیں اور گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے گناہ کی وہ باطنی ہے، یعنی دلوں کے اندر آدمی کے حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں جو ہیں یہ آدمی کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر کسی طرح کا کینہ، بغض، عناد اور حسد نہ رکھے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ تو پکا اور سچا مومن بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جو باتیں ذکر کی ہیں کہ وہ ان باتوں پر جو ہے وہ عمل کرے اور ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ علمی تاج پورہ کے محتمم اول حضرت مولانا حشمت علی صاحب نور اللہ مرقدہ یہ باتیں ذکر کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ دھن رے دھنئیے اپنی دھن، دھن رے دھنئیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاک نہ پن، تیری روئی میں 4 بنوں نے سب سے پہلے ان کو چن۔ اور فرماتے تھے کینہ، بغض، حسد اور عداوت، یہ 4 چیزیں ہیں، اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں تو سمجھئے کہ یقیناً ہم کامل مومن ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، غالباً سعد بن وقاص ہیں، کہ وہ مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تشریف فرماتے، حضرات صحابہ موجود تھے، وہ آئے مسجد میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ وہ آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن وہ آئے، پھر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، تیسرے دن آئے، پھر یہی فرمایا۔ تو ایک صحابی ہیں، ان کو شوق پیدا ہوا، غالباً یہ حضرت سعد ہیں، ان کو شوق پیدا ہوا کہ بھئی مجھے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ 3 دن ان کے یہاں رہے، دیکھا کہ کوئی ایسا عمل نہیں جو ہم نہ کرتے ہوں۔ معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں آپ کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ ویسے تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، جو لوگ تم کرتے ہو وہی میں کرتا ہوں۔ ہاں البتہ ایک بات ہے کہ جب رات کو میں لیٹتا ہوں، بستر پر چلا جاتا ہوں، تو میں اپنے دل سے جن لوگوں نے مجھے برا کہا، گالی دی، تکلیف دی، میں ان تمام لوگوں کو اپنے دل سے معاف کر دیتا ہوں، اور میں اپنے دل میں کسی طرح کی کینہ اور بغض نہیں رکھتا۔ تو میرے بزرگوں، فرمایا کہ یقیناً یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔
تو میں اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے کہا گیا تھا بھائی رمضان کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم زیادہ نہیں کچھ کر سکتے، کم سے کم اتنا کر لیں کہ جب ہم رات کو لیٹنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دیں، اور اگر بھائی کسی کی شان میں مستحقی ہے اس سے معافی چاہ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ضرور جو ہے جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا انتظار صاحب جو رمضان المبارک کا جو وقت بچ رہا ہے اس کو کیسے گزارنا چاہیے اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ بھائی جیسا کہ پروگرام طے تھا تو مولانا شاوید صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری ہی لکھوا دیں کہ ہم نے بھی کچھ کہا تھا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.